سید الانبیاء خاتم المرسلین سید الانبیاء خاتم المرسلین میرے پیارے نبی میرے پیارے نبی تم سا کوئی خدمت میں بھیجا اور اللہ نے فرمایا کہ اے جبرائیل جاؤ اور میرے محبوب کی خدمت میں جا کر حاضری دو اور کہو اے اللہ کے مقدس نبی آپ کے گھر جو نواسا ہوا ہے اللہ تعالیٰ نے اس کا نام چن لیا ہے اللہ نے اس کا نام چن لیا ہے اللہ نے اس کا نام شبیر رکھا ہے سبحان اللہ کیا رکھا ہے شبیر اور شبیر کے معنی ہوتے ہیں حسین شبیر کے معنی ہوتے ہیں حسین حسن یعنی شبر اور شبیر یعنی حسین تو یہ دونوں جنتی نام ہیں حسن کے معنی ہوتا ہے خوبصورت حسن کے معنی ہے خوبصورت اور حسین کے معنی بہت زیادہ خوبصورت سبحان اللہ حسن کے معنی خوبصورت اور حسین کے معنی بہت زیادہ خوبصورت اب جب سیدنا امام علی مقام سیدنا امام حسین کی ولادت ہوئی اب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اتنے خوش تھے کہ میری بیٹی کے گھر نواسا پیدا ہوا اور صرف میرے آقا نہیں خوش تھے بلکہ ساتوں آسمان کے اوپر سدرہ میں مقام سدرہ میں اللہ کا مقدس فرشتہ جبرائیل حضرت جبرائیل خوشیاں منا رہے اور اللہ کی بارگاہ سے اجازت لیتے ہیں مولا آج تیرے محبوب کے گھر میں نواسا ہوا میں چاہتا ہوں کہ جاؤں اور مبارکبادی پیش کروں دوستانے مطلب جب حضرت جبرائیل نے اللہ کی بارگاہ سے اجازت لی کہ مولا میں تیرے محبوب کی بارگاہ میں جانا چاہتا ہوں اور محبوب کو مبارکبادی دینا چاہتا ہوں اجازت مل گئی اور ملتی بھی کیوں نہ بات محبوب کی تھی بات امام الانبیاء کی تھی بات حبیب پاک کی تھی اللہ فرماتا ہے جبرائیل جاؤ اور مبارکبادی پیش کرو کہ اے محبوب تمہارے گھر میں ایک ایسا شہزادہ پیدا ہوا ہے ایسا نواسا پیدا ہوا ہے کہ پوری دنیا اس کو پیار کرے گی سبحان اللہ پوری دنیا اس کو پیار کرے گی اور یہ پیار ہی کا نتیجہ ہے کہ آج دنیا کچھ کرے نہ کرے لیکن امام حسین کا نام ضرور لیتی ہے کچھ کرے نہ کرے لیکن جب محرم الحرام کا مقدس مہینہ آتا ہے تو امام حسین کا نام ان کے لبوں پر آ ہی جاتا ہے یہ اللہ کی طرف سے ہے اب حضرت بلبل سدرہ جبریل امین اللہ کی بارگاہ سے اجازت لیتے ہیں کہ جا رہا ہوں حسین کے پیدائش کی مبارکبادی پیش کروں گا سبحان اللہ اور جب بلبل سدرہ جبریل امین چل رہے تھے تو 70,000 ملائکہ 70,000 فرشتے حضرت جبریل امین سے عرض کرتے ہیں اے جبرائیل اے فرشتوں کے سردار اے جبرائیل آپ کہاں جا رہے ہیں تو حضرت بلبل سدرہ جبریل امین فرماتے ہیں اے فرشتوں آج اللہ کے محبوب کے گھر میں ایک نواسا پیدا ہوا ہے اسی کی مبارکبادی پیش کرنے جا رہا ہوں اللہ کے محبوب کے گھر میں ایک نواسا ہوا ہے اس کی مبارکباد دینے جا رہا ہے اب فرشتوں نے کہا ہے جبرائیل ہم بھی جانا چاہتے ہیں ہم بھی اللہ کے محبوب کی بارگاہ میں مبارکبادی پیش کرنا چاہتے ہیں حضرت جبریل میں فرماتے ہیں فرشتوں چلو تم بھی مبارکبادی پیش کرو اب وہ سفر شروع ہوا حضرت بلبل سدرہ جبریل امین 70,000 ملائکہ کو لے کر 70,000 فرشتوں کو لے کر اب آ رہے ہیں نبی کی دہلیز میں نبی کے گھر پر امام حسین کی پیدائش میں مبارکباد دینے کے لیے لیکن حضرت بلبل سدرہ نے کیا دیکھا کہ ایک فرشتہ ہے جس کی آنکھوں میں آنسو جو رو رہا اشکبار ہے اور اس کے بازو کٹے ہوئے اڑ نہیں سکتا چل نہیں سکتا تو حضرت بلبل سدرہ جبریل امین نے پوچھا اے فرشتے اے اللہ کے فرشتے یہ بتا تیرے رونے کی وجہ کیا ہے تیرے رونے کا معاملہ کیا ہے تو آخر کار رو کیوں رہا ہے تو عزیزان ملت اسلامیہ اس فرشتے نے رو کر کہا
کہ میں رو اس لیے رہا ہوں کہ اگر میرے پاس بھی پر ہوتے, میرے بازو سلامت ہوتے, تو میں بھی آج تمہارے ساتھ اڑ کر جاتا اور نبی کے گھر میں جا کر حسین کے پیدائش کی مبارکبادی پیش کرتا. لیکن روز اس وجہ سے رہا ہوں کہ مجھ پر اللہ کا عذاب نازل ہوا ہے, میرے بازو کاٹ دیے گئے ہیں, میرے پاؤں کو کاٹ دیا گیا ہے. آپ تو جا رہے ہیں مبارکبادی دینے کے لیے, لیکن میرے پاس بازو نہیں ہے, میرے پاس پر نہیں ہے. میں جاؤں تو کیسے جاؤں؟ میں مبارکبادی پیش نہیں کرنے جا سکتا. اس لیے میرے آنکھوں میں آنسو ہے, اسی لیے میں رو رہا ہوں. اے جبرائیل, اے بلبل صدا, اگر آپ اللہ کی بارگاہ سے اجازت لے لیں, اللہ کی بارگاہ سے اجازت لے لیں, تو میں بھی نبی کے گھر میں جا کر مبارکبادی پیش کرنا چاہتا ہوں. دوستان محترم, عزیزان ملت اسلامیہ, اب حضرت جبریل امین اس فرشتے سے پوچھا, اے اللہ کے فرشتے یہ بتا کہ آخر تجھ کو یہ سزا ملی کیوں؟ تیرے بازو کیوں کاٹے گئے؟ تیرے پر کیوں کاٹے گئے؟ تجھ پر اللہ کا عذاب کیوں نازل ہوا؟ تو دوستان محترم, اس فرشتے کا جواب سنیں اور اپنے دلوں میں ہاتھ رکھیں اور سنیں کہ اللہ کتنا بڑا جبار ہے, کتنا بڑا رحمان ہے, رحیم ہے, کہ وہ ہم پر عذاب نہیں نازل فرماتا ہے. دوستان محترم, اللہ کا مقدس فرشتہ حضرت جبریل امین سے عرض کرتا ہے, اے جبرائیل سنیں, ایک دن میں نے دنیا کی طرف نظر ڈال کر دیکھا تو میں نے کیا دیکھا؟ ایک انسان ہے, ایک اللہ کا بندہ ہے, جس کے دونوں ہاتھ کٹے ہوئے ہیں, جس کے دونوں پیر کٹے ہوئے ہیں, اپنے پیروں سے چل نہیں سکتا ہے, اپنے ہاتھوں سے کھانا نہیں کھا سکتا ہے, وہ دوسرے لوگوں کا محتاج ہے. جب میں نے اس شخص کی پریشانی کو دیکھا, اس بندے کی پریشانی کو دیکھا, اس انسان کو اتنا پریشان دیکھا, تو میں نے اللہ کی بارگاہ میں عرض پیش کیا کہ مولا, اس شخص کی اتنی پریشانی ہے, اس پریشانی سے تو اس کا مر جانا بہتر ہے, اس کے لیے موت بہتر ہے. میں نے اتنا ہی کہا تھا کہ مجھ پر عذاب نازل ہو گیا, مجھ پر عذاب نازل ہو گیا, میرے بازو کاٹ لیے گئے, میرے پر کٹ گئے. اے جبرائیل, اسی دن سے میرے پاس بازو نہیں ہے, میرے پروں کو کاٹ دیا گیا ہے. اب میں ایک جگہ پڑا رہتا ہوں, میں کچھ نہیں کر سکتا ہوں, میری ڈیوٹی چھین لی گئی ہے. دوستان مطلب, اب غور کریں, سوچے تو صحیح, اللہ کا ایک مقدس فرشتہ, فرشتہ ہے, فرشتہ, انسان نہیں فرشتہ, صرف اتنا کہہ دیا, اتنا سوچ لیا کہ ایک انسان ہے, ایک انسان ہے, اور وہ انسان کے پیر کٹے ہوئے, ہاتھ کٹے ہوئے. تو فرشتے نے یہ سوچا کہ اے اللہ, اس کا مر جانا بہتر ہے, یہ اپنے پیروں سے چل نہیں سکتا ہے, اپنے ہاتھوں سے کھانا نہیں کھا سکتا ہے. تو اللہ نے اس پر عذاب نازل فرما دیا. دوستان محترم, اب سوچے تو صحیح, ہمارا دل کیا کہتا ہے, ہماری عقلیں کیا کہتی ہیں, ہمارا دماغ کیا کہتا ہے. اگر ہم کسی اپنے سے چھوٹے کو دیکھتے ہیں, اپنے سے کسی غریب کو دیکھتے ہیں, تو ہم اس کو حقیر نظروں سے دیکھتے ہیں, حقارت بھری نظروں سے دیکھتے ہیں, ہم اس کو نیچی گری ہوئی نظروں سے دیکھتے ہیں. دوستان محترم, اللہ نے ہر انسان کو بنایا ہے تو کسی مقصد کے تحت بنایا ہے. اللہ نے کسی کو حقیر نہیں بنایا ہے, اللہ نے کسی کو چھوٹا نہیں بنایا ہے, بلکہ اللہ نے غریب کو بھی بنایا ہے, امیر کو بھی بنایا ہے. اللہ چاہے تو ایک وقت میں امیر کو غریب کر دے, ایک منٹ میں غریب کو امیر کر دے. ہماری اور آپ کی حیثیت کیا ہے, ہماری اور آپ کی عزت کیا ہے کہ ہم کسی کو حقیر کہیں, ہم کسی کو نیچا دکھائیں. دوستان محترم, ہم اپنے آپ کو دیکھیں تو صحیح, ہمارا معاملہ کیا ہے. دوستان محترم, اللہ کا ایک فرشتہ ہے, اگر وہ اتنا سوچ لے تو اس کو سزائیں مل جاتی ہے, اس کے بازو کاٹ دیے جاتے ہیں, اس کے پر کاٹ دیے جاتے ہیں. یہ تو محمد عربی کا صدقہ ہے, یہ تو ان کی امتی ہونے کا صدقہ ہے کہ تم لاکھ گناہ کرتے ہو, تم پر عذاب نہیں نازل ہوتا ہے. یہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ ہے, تم پر رحمتوں کی بارشیں ہوتی ہیں. ماشاءاللہ, نعرہ تکبیر, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت. علماء اہل سنت, علماء اہل سنت, نعرہ تکبیر. آج ہمارا اور آپ کا عادت کیا ہے کہ اگر کوئی غریب ہو, کوئی غریب شخص ہو, تو اس کو گری ہوئی نظروں سے دیکھتے ہیں, حقیر نظروں سے دیکھتے ہیں, حقیر نظروں سے دیکھتے ہیں. لیکن اللہ کا فرشتہ ہے, اس نے صرف اتنا کہا تھا کہ اللہ, اس شخص کا مر جانا بہتر ہے, اس کے پاس پیر نہیں, اس کے پاس ہاتھ نہیں. تو اللہ نے اس فرشتے کو سزا دی, اس کے پر کاٹ دیے گئے, اس کے بازو کاٹ دیے گئے.
اب وہ صرف ایک جگہ پڑا رہتا ہے. دوستان محترم، حضرت بلبل سدرا سے اس فرشتے نے فرمایا، اے بلبل سدرا، اے جبریل امین، اے فرشتوں کے سردار، اگر آپ اللہ کی بارگاہ سے اجازت لے لیں اور اجازت مل جائے تو میں بھی اللہ کے محبوب کے گھر جو نواسا ہوا ہے اس کی پیدائش کی مبارکبادی پیش کرنے میں بھی جانا چاہتا ہوں. سبحان اللہ. اب فرشتے آ رہے ہیں امام حسین کی پیدائش کی مبارکباد دینے کے لیے، اللہ کے فرشتے آ رہے ہیں. سبحان اللہ. اب حضرت بلبل سدرا نے اللہ کی بارگاہ میں عریضہ پیش کیا، مولا میرے ساتھ 70,000 فرشتہ جا رہے ہیں، 70,000 فرشتے جا رہے ہیں. اے اللہ، ایک فرشتہ ایسا ہے جس پر تیرا عذاب نازل ہوا ہے، جس کے بازو کاٹ دیے گئے ہیں، جس کے پر کاٹ دیے گئے ہیں. اے مولا، اگر تیری اجازت مل جائے، اگر تیری بارگاہ سے اجازت مل جائے تو میں اس کو اپنی گود میں لے کر نبی کی آنگن میں جانا چاہتا ہوں. سبحان اللہ. نبی کی بارگاہ میں آنے کے لیے اللہ سے اجازت طلب کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے بلبل سدرا، اے جبریل امین، اگر کہیں اور جانے کی بات ہوتی، کہیں اور جانے کی بات ہوتی اور کوئی اجازت لینے کی بات ہوتی تو ہو سکتا ہے کہ مناہی ہو جاتی، منع کر دیا جاتا، لیکن جانا ہے محبوب کی بارگاہ میں، اور وہ بھی امام حسین کی پیدائش کی مبارکباد دینے کے لیے. اب ایسی جگہ جانا ہے، جاؤ. آج میرا محبوب اتنا خوش ہے، اگر کوئی بھی وہاں پر جانے کی اجازت طلب کرے، آج میری بارگاہ سے انکار نہیں ہو سکتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے جبرائیل، جو جانا چاہتا ہے امام حسین کی پیدائش کی مبارکباد دینے، اس کو اپنے ساتھ لے لو اور چلے جاؤ، اپنے ساتھ لے لو اور چلے جاؤ. دوستان محترم، جب اجازت مل گئی اللہ کی بارگاہ سے، تو اس فرشتے نے جس کے بازو کٹے تھے، جس کے پر کٹے ہوئے تھے، تو بلبل سدرا سے وہ فرشتہ کہنے لگا، اے بلبل سدرا، اے جبریل امین، میں چل تو رہا ہوں وہاں، لیکن میں نے سنا ہے کہ وہ دربار محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم، وہ دربار محمد ہے، وہاں پر جو مانگا جائے وہ مل جاتا ہے، وہاں سے ہاتھ خالی کسی کو بھیجا نہیں جاتا. وہ دربار محمد ہے، وہاں جو مانگا جائے وہ مل جاتا ہے، اور وہاں سے ہاتھ خالی کوئی جاتا نہیں ہے. اور آج اس بارگاہ میں ایسی خوشی آئی ہے، نواسے کی پیدائش ہوئی ہے، تو میں جا کر کچھ مانگنا چاہوں گا تو کیا مجھ کو ملے گا؟ میں وہاں پر اپنی مراد مانگنا چاہوں گا. وہاں پر تو آج خیرات بٹ رہی ہوگی، امداد بانٹی جا رہی ہوگی. اے جبرائیل، اگر میں اس بارگاہ میں جا کر اپنے لیے خیرات چاہوں گا، اپنے لیے امداد مانگوں گا تو کیا مجھ کو امداد ملے گی؟ تو دوستان محترم، جبریل امین نے اس فرشتے سے کیا کہا تھا؟ گویا کہ اگر جو حضرت جبریل امین ہے اس فرشتے سے کہا، اور اس کو میں اعلیٰ حضرت کی زبان میں کہوں، جو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی. نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، جشن میلاد النبی، ذکر امام حسین، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. واہ سبحان اللہ. نے کہا ہے جبرائیل، آج اس بارگاہ میں جا رہے ہیں کہ میں نے اس بارگاہ کے بارے میں سنا ہے کہ وہاں سے ہاتھ خالی کوئی جاتا ہی نہیں، اور آج اتنی خوشی کا موقع ہے، خوشی کا عالم ہے کہ اس گھر میں نبی کا نواسا ہوا ہے. سبحان اللہ. نبی کا نواسا ہوا ہے، نبی کی بیٹی کے گھر میں ایک اولاد کی پیدائش ہوئی ہے، ایک بیٹی کی پیدائش ہوئی ہے، اور آج اللہ کا محبوب اتنا خوش ہے کہ جو مانگا جائے گا وہ کیا مل جائے گا. تو دوستان محترم، ایک شاعر اس کی منظر کشی کرتا ہے
اور یوں کہتا ہے کہ یہ دربار محمد ہے، یہاں اپنے کا کیا کہنا، یہاں سے ہاتھ خالی غیر بھی جایا نہیں کرتے، یہاں سے ہاتھ خالی غیر بھی جایا نہیں کرتے۔ اب حضرت جبریل امی چلے 70,000 فرشتہ حضرت جبریل امی کے ساتھ، اور حضرت جبریل امی نے اس معذور فرشتہ جس کے پر کٹے ہوئے تھے، جس کے بازو کٹے ہوئے تھے، جس پر اللہ کا عذاب نازل ہوا تھا، حضرت جبریل امی نے اس فرشتے کو اپنی گود میں لیا اور حاضر ہو گئے نبی کی آنگن میں۔ سبحان اللہ، حاضر ہو گئے نبی کی آنگن میں۔ اب حاضری کا عالم یہ تھا کہ جب فرشتے حاضر ہوئے تو حضور کے چہرے میں مسکراہٹ تھی۔ سبحان اللہ، اور وہ بھی کیوں نہ، کیونکہ امام حسین وہ ہیں تو نبی کے نواسے، لیکن میرے آقا فرماتے ہیں کہ حسین میرا بیٹا ہے۔ سبحان اللہ، حسین میرا بیٹا ہے، اور جس گھر میں بیٹا ہو بتاؤ باپ کو خوشی ہوتی ہے یا نہیں؟ باپ کو خوشی ہوتی ہے یا نہیں ہوتی؟ اور وہ بیٹا ایسا بیٹا جس پر زمانے کو ناز ہو، جس پر زمانہ ناز کرو، ایسا ناز کرتا ہے زمانہ کہ جس دن سے حسین کی پیدائش ہوئی ہے تا قیامت سب کے زبان میں نام حسین زندہ رہے گا۔ ایسا پیارا بیٹا ہے۔ اب فرشتوں کی حاضری میں فرشتے حاضر ہوئے نبی کی آنگن میں، نبی کا چہرہ ایک دم گلدستے کی طرح۔ سبحان اللہ، نبی کے چہرے میں مسکراہٹ ہے، میرے آقا مسکرا رہے۔ فرشتے آئے اور مبارکبادی پیش کرتے ہیں کہ اے اللہ کے محبوب مبارک ہو، آپ کے گھر میں نواسا ہوا ہے۔ سبحان اللہ، اے فاطمہ تجھے مبارک ہو، تیرے گھر میں حسین کی پیدائش ہوئی ہے۔ اب سب فرشتے مبارکبادی پیش کر رہے، سب فرشتے اے فاطمہ تجھے مبارک ہو، یا رسول اللہ آپ کو مبارک ہو، آپ کے گھر میں نواسے کی پیدائش ہوئی ہے۔ اب حضور سب کی مبارکبادیاں لے رہے ہیں، لیکن حضور کی نظر بیچ آنگن میں پڑی،